الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم سب مل کر اسے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد اسلام کی دو بڑی عیدوں میں دوسری سب سے بڑی عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہم اور آپ کو نصیب فرمائی ہیں۔ میں اپنی طرف سے، جماعت اور جمعیت کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح اعمالنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید کی جو حقیقی خوشی ہے اور عید کا جو حقیقی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قربانی جو ہے یہ اسلامی شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے۔ انسان اپنا محبوب ترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ انسان اپنا محبوب ترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے پاک پروردگارہ، یہ حقیر ترین جانور تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اے باری الہ، اے پاک پروردگارہ، اگر تیرا اس سے کوئی بڑا حکم آ جاتا، تیرا کوئی فرمان آ جاتا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ اصل میں قربانی کا معنی ہے، اور یہ اصل میں قربانی کا مفہوم ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا، اور اس حوالے سے آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں۔ خطبہ جمعہ میں، دیگر مواقع پر آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس خطبہ عید الاضحیٰ میں ایک اہم ایشو پر، جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جس کو میڈیا نے خوب گرمایا ہے، اچھالا ہے، الیکشن جب کبھی بھی ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ الیکشن جیتنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
جو اس ملک میں رہنے والی فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا ایشو یہ اٹھایا گیا ہے خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، عیدین کا موقع آتا ہے، اس طرح کوئی بھی اسلامی تیوہار آتا ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرماتا ہے، وہ یہ ہے زبردستی تبدیلی مذہب۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، طاقتوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں نا، یہ زبردستی لوگوں کا دین جو تبدیل کروا رہے ہیں، لوگوں کو مجبوراً اسلام میں لا رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہیں، یہ اس طرح کا ایشو اٹھایا جاتا ہے، اور فی الحال ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند منٹ میں 2-3 باتیں رکھ کر کے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اور 1-2 اعلانات پر انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کروں گا۔ جب ہم اور ایک بات یاد رکھیں، اصل میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے اور ہمارا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیے اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 23 سالہ جو مدت ہے آپ پڑھیے، کہیں بھی آپ کو اللہ کے کلام میں نہیں ملے گا کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرائیں، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کریں۔ قرآن عزیز کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک اما ہدیناہ السبیل انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لا کر کے ایک ایسے راستے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک اسلام کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ ارے حضرت آپ کی مرضی ہے، اے دنیا والوں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اسلام میں آئیں اور آپ چاہیں تو کفر میں داخل ہو جائیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنایا کر کے بھیجا ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کسی پر دروگا نہیں ہے، سبحان اللہ، آپ کسی کے لیے مأمور نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کریں۔ اور میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں، قصہ مختصر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیا جائے، سبحان اللہ، مکے میں آپ علیہ السلام تھے، مکے میں آپ علیہ السلام نے 13 سال کی طویل ترین زندگی پیارے حبیب علیہ السلام نے گزاری ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے بتا دیجئے، سیرت طیبہ میں سے کوئی ایک مثال ایسی دیجئے جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔ اور مکے میں تو یہ عالم تھا، مکے میں مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ مسلمان نہتے تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں، کوئی وسائل نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، سبحان اللہ، وہ بھی نہتے تھے، لیکن کیا بات تھی کہ روز بروز اسلام اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں آپ سے سیدھا سادہ سوال کرتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اس امت کا جو فرعون ابو جہل تھا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جہل کی بہو نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ یہ لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے تھے؟ اور اسلام کا شدید ترین مخالف، سبحان اللہ، ابو سفیان جو مشرکوں کے کمانڈر تھے، ہر لڑائی میں پیش رہتے تھے، ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی مجھے بتائیے؟ مکے میں تو مسلمان نہتے تھے، مسلمانوں کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی۔ یہ کافروں کا، یہ اعداء اسلام کا، یہ دشمنان اسلام کا یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے، اس طریقے سے بدنام کیا جائے کہ یہ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے، نعوذ باللہ۔ اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں،
کیا بات بتائی جائے، وقت بہت ہی کم ہے، وقت بہت ہی مختصر ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے غزوہ بدر کی مثال لے لیجئے، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ 70 قیدی گرفتار ہو کر کے آئے۔ کتنے؟ 70 قیدی گرفتار ہو کر کے آئے، لیکن قربان جائیں میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سب کو رہا کر دیا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ پڑھیے، میثاق مدینہ پڑھیے، غزوہ بنو قینقاع پڑھیے، بنو نذیر کا قبیلہ تھا وہ پڑھیے۔ کتنے ایسے غزوات میں، غزوہ حنین میں جانتے ہیں 6000 قیدی، کتنے؟ 6000 قیدی گرفتار ہو کر کے آئے تھے۔ دنیا والوں نے یہ سمجھا تھا ان سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ 6000 قیدیوں کو، سبحان اللہ، یہ دشمنان اسلام تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ اور اس تاریخ اسلام کی، تاریخ امت کی سب سے بڑی مثال میرے آپ کے سامنے فتح مکہ ہے۔ اللہ اکبر! کفر سرنگوں ہو گیا تھا، کفر یہ شکست کھا گیا تھا۔ سارے کافر جنہوں نے مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، پیسا تھا، مارا تھا، کاٹا تھا، ذبح کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیسے سلوک اور برتاؤ کیے گئے تھے، یہ سارے مکہ فتح ہوا، سامنے کھڑے تھے۔ ایک صحابی رسول نے جوش میں آ کر کے کہہ دیا، کہا آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام لینے کا دن ہے۔ ایک کافر دورہ دورہ آیا، آ کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کے اسلام میں بدلے کا تصور، انتقام کا تصور، آپ کے کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں آج بدلہ لیا جائے گا۔ رسول عربی علیہ السلام نے اعلان کیا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج پیار کا دن ہے۔ اور جانتے ہیں فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم، وہ کعبہ کے صحن میں رسول عربی علیہ السلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی تھی، بلال کو پیسا گیا تھا، رگڑا گیا تھا۔ مکہ فتح ہوا، سارے کافر سامنے کھڑے ہیں، کفر یہ سرنگوں ہو گیا تھا، اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ دعائیں دی نبی نے کہا جاؤ میں تم سب کو اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں، جاؤ جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، تمہارا یہ پیغمبر، تمہارا یہ نبی بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں خطبہ عید الاضحیٰ کو اختصار میں لا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ اسلام پڑھیے، کتنی قوموں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے، کتنی قوموں نے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے، مسلمانوں کو ہرانے کے بعد یہی لوگ اسلام سے ہار گئے۔ سبحان اللہ! آئے ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ کتنے لوگ، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تاتاریوں نے، یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ تاتاری جب اٹھ کر کے آئے، جانتے ہیں سبحان اللہ، دنیا کی ساری طاقتوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، سب ان کے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے ایک ایک دن میں ہزاروں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ بغداد کی سرزمین کو انہوں نے خون سے لالہزار کر دیا تھا۔ دریائے دجلہ یہ سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون سے، اور دریائے دجلہ یہ سیاہ ہو گیا تھا مسلمانوں کی کتابوں سے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا، لیکن یہی تاتاری اسلام سے ہار گئے۔ سبحان اللہ! اسلام سے ہار گئے۔ کتنی قوموں نے مسلمانوں کو شکست فاش دی ہے، لیکن جب ان اسلام کی بات آئی، انہوں نے اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جانتے ہیں تاتاریوں نے کیا کیا تھا؟ جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تو مسلمان خواتین جو تھیں، مسلم جو لڑکیاں تھیں، ان کو لونڈی بنا کر کے لے آئے گھروں میں۔ جانتے ہیں امت کی مائیں بہنیں بھی اوپر موجود ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے، آپ جس حال میں بھی ہیں سبحان اللہ، اپنا مشن جاری رکھیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ یہی قربانی کا حقیقی پیغام ہے۔ مشن کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. جانتے ہیں ان مسلم خواتین نے کیا کیا؟ جب تاتاریوں نے ان مسلم خواتین کو لونڈی بنا لیا، انہوں نے گھر میں رہ کر کے دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا. اور اس دور کے علماء، اس دور کے دعات، اس دور کے مبلغین نے دعوت و تبلیغ میں محنت کی. نتیجہ کیا نکلا؟ جن تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جو تاتاری اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہی اسلام کے سپاہی بن گئے، وہی اسلام کے محافظ بن گئے. اور اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسلام ایک طاقت ہے، اسلام کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں خوشبو ہے، یہ خود پھیلتے جائے گا. خوشبو، پھول کی خوشبو کو، پھول کی خوشبو کو یہ دنیا روک نہیں سکتی ہے. یہی اسلام ہے. سبحان اللہ. میری آپ کی ذمہ داری ہے، میں آخری پیغام دینا چاہوں گا، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اسلام پر چلنے والوں، اگر تم صحیح مسلمان بن جاؤ، تمہارے عقائد، تمہارے اعمال، تمہارے کیریکٹر، تمہارے معاملات، تمہارے لین دین، تمہارے سلام و کلام اگر یہ اسلامی طریقے پر ہو جائیں، اللہ کی قسم ہے اسلام کو پھیلنے سے دنیا روک نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہی پیغام دیا ہے. تو میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، سبحان اللہ، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں. سب سے بڑا پیغام یہ ہے ہم صحیح مسلمان بن جائیں، ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، اسلام پر چلنے والے بن جائیں، اسلام پر مر مٹنے والے بن جائیں. ایک ایک ادا نبی کی، ایک ایک سنت نبی کی اپنی زندگی میں داخل کریں. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کی سرحدیں یہ تنگ ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا دین یہ غالب ہو جائے گا. لہذا ہماری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی قربانی کا حقیقی مفہوم ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر موجود، سبحان اللہ، اللہ کو جلال آیا کہ میرا ایک پیغمبر سبحان اللہ میرے ایک اشارے پر اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، دمبا لا کر کے وہاں پر لٹا دیا گیا. ابراہیم سمجھ رہے ہیں میں اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہوں، آنکھوں سے پٹی نکال کر کے دیکھا، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور جانور ذبح کر دیا گیا. یہ سنت ہے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. ان قربانیوں سے اسلام زندہ ہوتا ہے، قربانیوں سے اسلام روشن ہوتا ہے اور اسلام مضبوط ہوتا ہے. یہ اسلام ہم تک ہواؤں میں جھولتے ہوئے نہیں آیا ہے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے نہیں آیا ہے. اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں. ان قربانیوں کو مد نظر رکھ کر کے زندگی گزارا جائے. اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو پوری دنیا والوں کے لیے اللہ امن و شانتی کا ذریعہ بنائے. اس عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا انسانیت کے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرما پروردگارا، اسلام کی مدد فرما پروردگارا. اے اللہ اسلام پر چلنے والوں کی مدد فرما پروردگارا. اے الہ العالمین دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں، جس گوشے میں رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں، اللہ تو ان کا حامی بن جا، اللہ تو ان کا ناصر بن جا، اللہ تو ان کا پروردگار بن جا. اے بار الہ تیرا یہ حکم ہے، تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، امام کو چاہیے دعا کرے، ہم تیری دعا قبول کریں گے. اے اللہ یہاں اتنے مصلیان موجود ہیں، ہم سب بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عزت اور امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سب کے مال میں، سب کے زندگی میں، سب کے اللہ تعالیٰ آرام میں، سب کے کاروبار میں، تجارت میں اللہ برکت نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنا، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ
قوم کے جو نوجوان ہیں، قوم کے جو نوجوان ہیں، انہیں نبی کی سنت پر چلنے والا بنا، نبی کی سنت پر مر مٹنے والا بنا، نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والا بنا۔ اے اللہ کتاب و سنت کو غالب فرما، قرآن و حدیث کو غالب فرما، شرک اور کفر کو اللہ دنیا سے نیست و نابود فرما، ہلاک و برباد فرما۔ جو دشمنان اسلام ہیں، اعداء اسلام ہیں، ان کی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اللہ ان کو ناکام فرما، اللہ ان کو ناکام فرما۔ اس ملک میں اللہ امن و شانتی نازل فرما، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی وادیوں میں، یہاں کی گھاٹیوں میں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس ملک میں جو غیر مسلم ہیں، رواداری کا ثبوت دے رہے ہیں، مسلمانوں سے اچھے تعلقات ہیں، اللہ انہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرما، اسلام کی حفاظت کرنے کی اللہ انہیں توفیق نصیب فرما، قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو قوم کے نوجوان ہیں، انہیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت کی بہن بیٹیاں موجود ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، نیک جوڑا، صالح جوڑا اللہ انہیں نصیب فرما۔ قریب میں ہمارے بہت سارے عزیز رشتہ دار انتقال فرما گئے ہیں، جناب عبدالستار صاحب لوہاری، اسی طریقے سے محمد حسین صاحب سوداگر کی والدہ محترمہ، اسی طریقے سے میں کئی لوگ ہیں جن کے جنازے میں ہم شریک ہوئے ہیں اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ قرب و جوار میں کئی لوگ انتقال فرما گئے ہیں، قبر میں ہیں، دعا فرمائے اللہ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے وارثین کو اللہ صبر جمیل نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ جو وفات پا گئے ہیں، اللہ قبر میں جنت کا باغیچہ بنا، اللہ جو زندہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، امت کی مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام پر چلنے چلانے والا بنا۔ اللہ جو اس عالمی وبا میں، کرونا وائرس جیسی بیماری میں جو مسلمان انتقال فرما گئے ہیں، علماء کی متفقہ رائے کے مطابق یہ شہادت پا چکے ہیں، اللہ انہیں شہیدوں کا درجہ نصیب فرما۔ جو اس کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرما۔ اور آخری دعا کر کے ہم خطبہ کو دو اعلان پر ختم کریں گے۔ یہ جو ہے اللہ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب کو پاک پروردگارہ ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور نذیر احمد صاحب امریکہ جو امریکہ میں وفات پائے، انتقال پائے، خاص ہمارے مصلی اور علم دوست تھے، علم محبت شخصیت تھی، وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں بھی کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جناب الیاس احمد صاحب منصور کے والد محترم خاص مصلی تھے، سبحان اللہ، وہ بھی گجرات میں انتقال فرما گئے ہیں، تقریباً 1-2 مہینہ سے زائد کا عرصہ ہوا، ہم خصوصی دعا نہیں کر سکے، اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یہ جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین رب العالمین۔ اب 2 اعلان ہیں انشاءاللہ، ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے